بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ کیا کبھی آپ لوگ ایسے دور سے گزرے ہیں جس میں آپ کا دل بہت بھاری سا ہو جائے اور طبیعت بہت بے چین یا مایوس ہو جائے؟ ایسی کیفیت ہو جائے جس میں بہت زیادہ بے چینی کا احساس ہو اور یا پھر بہت زیادہ مایوسی کا احساس ہو؟ ایسی سچویشن کو عام طور پر ہم لوگ ڈپریشن بھی کہتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کروں گی جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ڈپریشن ہمارے اندر کیسے آتا ہے اور ہم اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ڈپریشن کبھی کبھی تو ہمارے اندر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ڈپریشن ہمیں دوسروں کا بھی دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو دونوں حالتوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اپنے کام پر فوکس اور مکمل فوکس۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں۔ سٹوری ہے تو بہت چھوٹی سی اور بہت سمپل، لیکن اس میں بہت بڑا میسج ہے۔ ایک بچہ تھا، ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا اور بہت ہی لائق بھی تھا۔ محنتی اس لیے تھا کہ وہ اپنے غریب گھر کا سارا گزر بسر بھی وہ خود سے کرتا تھا، محنت کرتا تھا اور پڑھتا بھی تھا۔ وہ دن بھر یا رات کے ٹائم اکثر کھیتوں میں محنت مزدوری کرتا، لیکن رات کے ٹائم پہ وہ بیٹھ کے اپنی اسکول کے تمام کام مکمل کرتا اور ریگولر اسکول جاتا تھا۔ گھر کے کاموں کا بھی اس پہ بوجھ تھا، کیونکہ وہ اکلوتا تھا اور اسے ماں باپ کافی بوڑھے اور ضعیف ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتا تھا اور اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتا تھا۔ آس پاس کے لوگ اس کو دیکھ کر اس سے سیکھتے تھے، اپنے بچوں کو مثالیں دیتے تھے کہ اس کو دیکھو وہ پڑھتا بھی ہے اور گھر کے کام بھی کرتا ہے، لیکن آپ لوگ پڑھتے نہیں ہو اور صرف ایک ہی کام ہے کھیل کود اور بس کھیل کود۔ اس کے اساتذہ بھی اس کے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ وہ کافی فرما بردار تھا، محنتی تھا۔ اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ سب کو اس سے بہت زیادہ امیدیں تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے نا امتحانوں میں بہت اچھا نمبر لے کے آئے گا اور ٹاپ کرے گا، ہمارے گاؤں کا نام روشن کرے گا۔ وہ بچہ بھی خود اتنی لگن سے تو پڑھ ہی رہا تھا کہ کم از کم اس کو اگلی کلاسز میں اسکالرشپ مل جائے اور اس کے بوڑھے والدین پہ یا اس پہ اپنی پڑھائی کا اتنا بوجھ نہ بڑھے، اور اس کی پڑھائی کا خرچ جو ہے نا اس کی اسکالرشپ سے ہی ادا ہو جائے اور وہ آگے پڑھتا رہے۔ اب چونکہ دیہاتی بچہ تھا اور دیہات میں اتنی زیادہ فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی ہیں کہ ہر قسم کی کلاسز بچوں کو مل سکیں، سہولتیں مل سکیں، اور وہ تھا بھی غریب بچہ۔ جب رزلٹ آیا تو اس کے مارکس اتنے اچھے نہیں آئے، جسے دیکھ کے وہ خود تو مایوس تھا ہی، اس کے گھر والے بھی تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ چلیں وہ بھی چل جاتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ اپنے گاؤں میں آتا ہے، نکلتا ہے اپنے گھر سے باہر یا اپنے اسکول سے موو کرتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا ہے نا، دنیا دونوں سائڈ پہ چلتی ہے، اچھا ہو جائے تو اچھے کے ساتھ ہو جاتی ہے، برا ہو جائے تو پھر اس کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی مجبوری تھی یا کوئی اس کے حالات نہیں تھے۔ خیر، اس کو اپنی پڑھائی سے کم مارکس کا تو اتنا زیادہ دکھ نہیں تھا، لیکن وہ لوگوں کی باتیں سن کے بہت زیادہ ڈپریس ہو گیا۔ اس کو کافی زیادہ مایوسی ہوئی اور اپنے آپ میں وہ شرمندہ شرمندہ سا محسوس کرتا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے اکثر سوچتا تھا کہ مجھے کوئی بندہ کچھ کہہ نہ دے، میں کیا جواب دوں گا۔ ہر کوئی اسے روک روک کے پوچھتا تھا، ہاں بھئی تو بہت پڑھتا تھا، کیا ملا پڑھ کے؟ یہی کام کر لے جو باپ دادا نے کیا، کھیتوں میں مزدوری کیا کر، تھوڑے پیسے کما کے اپنا چولہا چوکا چلا لے۔ لیکن جس انسان نے تھوڑے سے خواب دیکھے ہوں، محنت کی ہو ان خوابوں کے لیے، پورے نہ بھی ہوں، تو پھر اس کا دل تو ٹوٹ ہی جاتا ہے نا۔ تو ایسے میں اس کو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملا جس نے اس کا تھوڑی سی حوصلہ افزائی کی ہو، یا اس کو تھوڑا سا دل سنبھالا ہو، اس کو تحفظ دیا ہو کسی بھی قسم کا، اس کی سوچ کو پازیٹیو سائڈ پہ لے جانے کی کوشش کی ہو۔ آخر ایک دن وہ اپنے استاد کے پاس گیا اور اس سے اپنے سارے جو ہے نا پریشانی ان کے ساتھ شیئر کی، ان کو بتایا کہ استاد محترم، میں نے تو پوری کوشش کی، اب میرے مارکس اتنے اچھے نہیں آئے ہیں کہ مجھے اسکالرشپ مل سکے، میں آگے پڑھ سکوں۔ وہ بھی کوئی بات نہیں ہے، میں دوبارہ سے بھی کوشش کر لوں گا، لیکن لوگوں کی باتیں مجھے جینے نہیں دیتی ہیں۔ میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں گھر میں چھپ جاؤں۔ استاد نے کہا کہ تمہاری باتوں کا سارا جواب میں کل دوں گا، لیکن کل ایک شرط پہ میرے پاس آنا۔ اپنے گھر سے آتے ہوئے میرے لیے ایک جگ دودھ کا بھر کے لے کے آنا، لیکن شرط یہ ہے کہ دودھ کا ایک بھی قطرہ نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ استاد کو پتا تھا کہ راستہ گھر سے لے کے اسکول تک کا جو ہے نا وہ کافی اونچا نیچا پتھریلا ہے، تو اس لیے بچے کو اس نے اس طرح سے کہہ دیا۔ جب بچہ گھر سے نکلا تو اس کا اگلے دن جب دودھ لے کے وہ گھر سے نکلا نا، تو اس کی ایک ہی بات پہ اس کا دھیان تھا کہ میں نے یہ جگ گرانا نہیں ہے ایک بھی قطرہ، کیونکہ استاد کا حکم ہے۔ تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر وہ راستے پہ چلتا رہے، اپنے دھیان اس نے اسکول تک پہنچ کے استاد تک وہ جگ پہنچا دیا۔ جب اسکول پہنچا تو استاد نے پوچھا کہ دودھ گرایا تو نہیں؟
تو بچے نے کہا کہ نہیں استاد، جیسا آپ نے کہا تھا میں نے ایک بھی قطرہ ضائع نہیں کیا اور میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کی کیئر کروں، میں نے پورے دھیان سے سارا راستہ کور کیا۔ تو استاد نے کہا کہ بس بیٹا یہی تمہاری بات کا جواب ہے، تم نے جس طرح اپنے گھر سے لے کر اس مدرسے تک آنے میں اس دودھ کے جگ کو دھیان سے رکھا، اس پہ فوکس کیا کہ میں نے اس کو گرا، اسی طرح اپنی سوچ کو اور اپنی محنت پہ فوکس کرو، لوگوں کی باتوں کی طرف مت دیکھو، لوگ تو باتیں کریں گے ہی، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، اگر تم پڑھ لکھ کے کچھ اچھے بن جاؤ گے تو بھی تمہاری تعریف کی پل باندھ دیں گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کی پہچان بھول جاؤ، تمہاری ناکامی تمہاری اسی چیز کی پہچان ہے کہ دنیا تمہارے ساتھ کس طرح سے چلتی ہے اور کیا سوچتی ہے تمہارے بارے میں۔ تو اس چھوٹی سی سٹوری سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ کبھی بھی اپنی ناکامی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے اور اچھا اچھا سوچ کے آگے بڑھنا چاہیے۔